دیے گئے 5 سال میں 19,421 لوگوں کو شادی مبارک کے چیک مجلس کی نمائندگی پر دیے گئے اور اس کی لاگت ہے 180 کروڑ روپے 180 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے 19,421 لوگوں کو شادی مبارک کے چیک دیے گئے. وہیں پر چار مینار میں 7 بستی دواخانے بنائے گئے. چار مینار اسمبلی حلقے میں 7 بستی دواخانے بنائے گئے جس میں او پی ڈی کنسلٹیشن ہے, ٹیلی کنسلٹیشن ہے, مختلف چیزیں ہیں علاج کے لیے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس کی نمائندگی پر گورنمنٹ نے ایک جیو جاری کیا ہے کہ چار مینار یونانی دواخانے کو اس کو نئی طور سے اس کو بلڈنگ کو بنایا جائے گا. اسی چار مینار کے اسمبلی حلقے میں مجلس کی نمائندگی پر ہماری تاریخی جو کمانیں ہیں اس کا رینوویشن ہو چکا ہے. گلزار ہاؤس جو ایک کچرے کا ڈبہ بنا ہوا تھا اس کو رینوویٹ کیا گیا. اب سردار محل جو چار مینار اسمبلی میں حلقے میں ہے وہاں پر بھی سردار محل کو خوبصورت طریقے سے بنایا جا رہا ہے. چار مینار بس سٹینڈ کے پاس ایک بہت بڑا پارکنگ لاٹ کا فاؤنڈیشن سٹون ڈالا گیا اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ تکمیل کو پہنچے گا تو کم سے کم میرے خیال سے 300 یا 400 گاڑیاں رکھنے کی سہولت وہاں پر دستیاب رہے گی. چوک کی مارکیٹ کا کام شروع ہو چکا ہے. اسی چار مینار کے اسمبلی حلقے میں خورشید جا کی ڈیوڑی ہے. خورشید جا کی ڈیوڑی کو ہیریٹیج کے تحت اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے. خورشید جا کی ڈیوڑی میں اندر خورشید جا جونیئر کالج ہے, ڈگری کالج ہے. وہاں پر مجلس کی نمائندگی پر میرے ایم پی فنڈ سے, ایم ایل اے فنڈ سے بہت سے ترقیاتی کام انجام دیے گئے ہیں. ابھی بہت سے کام باقی ہیں. روڈ وائڈننگ کا کام ہونا باقی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ میٹرو کا کام بھی منظور ہو چکا ہے جو ایک حصہ جبلی بس سٹینڈ سے لے کر دارالشفا گراؤنڈ سے فلک نما تک جو بچا ہوا تھا اس کا پلان بن چکا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسمبلی کے انتخابات کے بعد میٹرو کے کام کا بھی آغاز ہوگا. تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یہ مت سمجھیے کہ مقابلے میں کوئی نہیں ہے. آپ کو اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے مجلس کے لیے. آپ کو مجلس کی کامیابی کے لیے تمام کو مل کر کوشش کرنی چاہیے. اور میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور بول رہا ہوں. یہ کانگریس پارٹی کا جو صدر ہے, یہ آواز کم کرو تھوڑا, یہ جو کانگریس پارٹی کا صدر ہے اس کو آج سے ایک نیا نام دے رہا ہوں. اس کا نام RSS انا ہے. یہ اس کا نام سنیے, RSS انا ہے. اور انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ شہر حیدرآباد میں ایک نیا شہر بنائیں گے, حیدرآباد ڈکلیریشن کریں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو شخص RSS سے آیا ہے وہ ہمارے اس علاقے کو ویران کرنا چاہتا ہے اور یہاں پر توڑ پھوڑ کرنا چاہتا ہے اور صرف یہاں پر تاریخی عمارتیں رکھ کر اس کو صرف ایک ٹورسٹ کا پلیس بنانا چاہتا ہے. میں RSS انا سے کہہ رہا ہوں, خبردار, اگر تم آنکھ اٹھا کر بھی اس طرف دیکھیں گے تو ہم تم کو خاموش نہیں بیٹھنے والے ہیں. تم کہہ رہے ہو کہ جس طرح تمہارا سیاسی لیڈر نائیڈو امراوتی بنایا تھا, تمہاری پوری بری نظر ہمارے اس علاقے پر ہے. حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے حلقے میں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا, مگر ڈیولپمنٹ کے نام پر تو ہمارے گھروں کو برباد کریں گے, ہم کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گے. یہ اس کے ناپاک عزائم ہے کانگریس پارٹی کے. میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں اور یقیناً مجلس پوری طاقت کے ساتھ ایسے لوگوں کو, ایسی پارٹیز کو جو ناپاک عزائم رکھتے ہیں, ہمارے اس علاقے کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہاں پر نقصان پہنچایا جائے, ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کے اس ناپاک عزائم پر آپ نظر رکھیے, یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی لیڈر آتا ہے, حیدرآباد کو وزیر اعظم آتے ہیں, امت شاہ آتے ہیں, ایک ہی ان کی زبان پر ہوتا ہے, اسٹیئرنگ اویسی کے ہاتھ میں. اور دوسری جانب یہ کانگریس کے کوئی بھی لیڈر آتے وہ بولتے نہیں اویسی بی ٹیم ہے, مجلس پیسے لی ہے. ارے ظالموں, تم جانتے نہیں ہم کو ہم کون ہیں.
ہم نہ کبھی ضمیر کا سودا کیے نہ کبھی کریں گے. ہماری گاڑی کا سٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہماری موٹر سائیکل ہے تو ہم اپنی رفتار سے چلاتے ہیں. ہمارا آٹو رہا تو ہم اپنے طریقے سے چلاتے ہیں. اور حد تو یہ ہو گئی کہ کل بی جے پی کے لوگوں نے ایک کارٹون بنایا اور کارٹون بنا کر یہ کہا کہ اسد الدین اویسی قاضی ہیں, وہ بی آر ایس اور کانگریس کی شادی کرانے والے ہیں. کارٹون بنایا تو میرے کو میڈیا والے پوچھے, میں بولا جواب دیتا ہوں, سنو, اب آپ نے میرے کو قاضی بنا دیا تو قاضی کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ جو ہماری بھابھی دور ہے دلی سے اس کو دلی لانا چاہیے پہلے. دوسرا قاضی کا فیصلہ یہ ہے کہ جو کانگریس کا جو نیتا ہے جو 50 سال کا ہو کر بھی نوجوان بولتا ہے اس کو بھی کچھ کرو, اس کا بھی گھر آباد کرو. یعنی تو ہم کو چھیڑو گے تو پھر یاد رکھو تم کو تمہاری زبان میں جواب ملے گا. اور بی جے پی اس ملک میں 2014 کے بعد جتنی فرقہ پرستی اور نفرت کا پھیلانے کا کام بی جے پی نے کیا شاید ہی کسی نے کیا ہوگا. جتنا نفرت پھیلا سکتے, جتنا خوف پیدا کر سکتے اقلیتوں کے بارے میں وہ کام بی جے پی نے کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کیا قانون نہیں بنا ہے. CAA کا قانون, اور CAA کا جب قانون بنا تو کون سی اسمبلی میں اس قانون کے خلاف ریزولوشن پاس ہوا, کون سی بلدیہ میں اس قانون کے خلاف ریزولوشن قرارداد پاس کی گئی. گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں اور تلنگانہ کے اسمبلی میں اس قانون کے خلاف ریزولوشن پاس کیا گیا تھا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور یہ کانگریس پارٹی ہے, جب کبھی بھی اقتدار ان کو ملا اس وقت کے آندھرا پردیش میں کانگریس کے دور اقتدار میں فساد ہوا, ہمیشہ فساد ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فسادات ہوتے, فائرنگ ہوتی, گرفتاریاں ہوتے اور پورا کاروبار چوپٹ ہو جاتا. یہ کانگریس پارٹی کا ریکارڈ رہا ہے. آج کانگریس پارٹی کے لوگ آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے تم نے مائنارٹی ڈکلیریشن جو جاری کیا وہ مدھیہ پردیش میں کرنا تھا, جہاں پر اب چند دنوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے. راجستھان میں کرنا تھا جہاں تمہاری سرکار ہے, 25 نومبر کو پولنگ ہے. نہیں کرے, حیدرآباد میں کرنا پڑا. کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ یہاں پر سالار ملت عبد الواحد اویسی اور مجلس کے مرحوم قائدین کی محنت کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین موجود ہے. تو مجلس اتحاد المسلمین کی موجودگی کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ مائنارٹی ڈکلیریشن دیں گے. اور کیا ڈکلیریشن دیے, کیا ڈکلیریشن دیے؟ ارے تم کو یہ بھی نہیں معلوم کانگریس پارٹی کے احمق ہو کہ کانسٹیٹیوشن میں, آئین میں لفظ مائنارٹی ایک کانسٹیٹیوشنل ورڈ ہے, ایک آئینی لفظ ہے جس کا ذکر آرٹیکل 30 میں کیا گیا کہ مذہبی مائنارٹی, لسانی مائنارٹی کا ذکر کیا. یہ مائنارٹی کو او بی سی سے ملا دیے. مائنارٹی کے نام پر اوورسیز اسکالرشپ ملتی ہے. مائنارٹیز کے نام پر ٹیمرس کے سکول مجلس کے نمائندگی پر کھولے گئے 201, جس میں 1,80,000 غریبوں کے بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں علیحدہ بلڈنگ میں. یہ مائنارٹیز کو ملا ختم کر کے او بی سی لانا چاہ رہے. ارے او بی سیز کا ذکر آرٹیکل 15 میں ہوا, مائنارٹیز کا ذکر آرٹیکل 30 میں ہوا. دونوں فنڈامنٹل رائٹس میں آتے ہیں, چیپٹر 3 میں آتے ہیں. اتنے احمق ہیں, مگر ان کے احمق نہیں ہے بلکہ ان کی یہ سوچ ہے کہ لفظ مائنارٹی کو ختم کر کے رکھ دیا جائے. اور مجلس کی نمائندگی پر 10,000 سے زیادہ کروڑ کا صرفہ ہوا ہے اقلیتی بجٹ میں. بتاؤ جب تمہاری حکومت تھی آندھرا پردیش کی تم نے کیا کیا تھا؟ تو مجلس کو نشانہ اس لیے بنایا جاتا ہے کیونکہ جب تک مجلس رہے گی نہ کانگریس نہ بی جے پی اپنے ناپاک عزائم کو سرزمین دکن پر اس کو لے کر آ سکتی ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ مجلس جب تک رہے گی, یہ لڑتی آئی ہے, اس جماعت کا ریکارڈ رہا ہے, جیلوں کی صحبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں. یہ مجلس کے خلاف اس لیے بھی ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ اسد الدین حیدرآباد سے نکل کر
جو اتر پردیش کو جا رہا ہے، بہار کو جا رہا ہے، جھارکھنڈ کو جا رہا ہے، راجستھان کو جا رہا ہے. ارے ہمارے اراکین بلدیہ مدھیہ پردیش میں ہے، ہمارے چیئرمین بلدیہ کے اتر پردیش میں ہے. یہ مجلس کو روکنا چاہتے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی جو بزرگوں نے جس مقصد کے تحت اس جماعت کو قائم کیا، جو خواب ان کے تھے، انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک مجھے اور میرے ساتھیوں کو زندہ رکھے گا، میں ان خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. یقیناً ہم تیار تھے تم سے مقابلہ کرنے کے لیے. ارے مجلس کی تاریخ رہی، نیلم سنجیوا ریڈی سے لے کر مجلس نے کرن کمار ریڈی تک ہر ایک چیف منسٹر کا مقابلہ کیا. ہم مقابلے سے ڈرنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے. آؤ تم مقابلہ کرنا چاہتے آؤ. ارے میں تو کہہ چکا ہوں کانگریسیوں، تمہارے اس 50 سال کے بوڑھے کو بھی لا لو، آؤ مقابلہ کرو حیدرآباد میں. حیدرآباد کی عوام فیصلہ سنا دے گی تم کو. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ذوالفقار صاحب امیدوار ہیں. ذوالفقار صاحب رکن بلدیہ بھی تھے، میئر بھی تھے. ضرور مجھے یقین ہے کہ کامیاب ہوں گے. آپ کی دعاؤں سے، روڈ سے اور چار مینار کی ترقی میں اور چار چاند کا اضافہ کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.